بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے باہر تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں اس ویڈیو میں مکمل بات ہونے کیا والی ہے۔ زیادہ تمہید نہیں مانوں گا، میں آپ کا شارٹ ٹائم لوں گا، کوشش کروں گا کہ تمام سوالوں کے جواب جو ہے آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں۔ خفیہ نکاح اور زبانی نکاح عام طور پر جو ہے وہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے یا وہ گھر والوں سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے یا کسی جگہ پر رہتا ہے اور وہ چھپ کر کوئی بھی نکاح کر لیتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، لیگل ویلیو کیا ہے۔ اور اسی طرز پر اگر زبانی نکاح کی بات کی جائے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زبانی نکاح کر لیتا ہے، شرعی طور پر تو یہ جائز ہے، مگر پاکستان میں رہتے ہیں تو انہی کے قوانین کو آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں اس چیز کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ اگر کوئی بندہ نکاح کر لیتا اور اس نکاح کو جو ہے وہ سیاہ راز میں رکھتا ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ کچھ جو شریعت کے جو ہے وہ جو پوائنٹس ہیں اگر ان کو پورا کرتا ہے، مطلب جو شرائط ہیں اگر اس کو پورا کرتا ہے تو وہ نکاح جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عقل ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کے دوران جو ہے وہ کچھ گواہان کی موجودگی ہوئی ہے اور ایجاب و قبول کا عمل ہوا ہے، تو وہ نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہوگا اکارڈنگ ٹو اسلامک لا۔ اب کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں تمام طرح کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اکثر اوقات ایسے نکاح کے دوران مرد جو ہے وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے یا عورت جو ہے وہ مرد کو چھوڑ دیتی ہے، اور اس دوران اس کو پروف کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی اتھینٹک ڈاکومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی مرد جو ہے وہ عورت کو چھوڑتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے عورت کے پاس۔ عورت یہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اگر بتانا چاہتی ہوں یا اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اگر کسی مرد کی بغیر کسی وجہ کے یا کسی بھی طرح سے اس سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح وہ ثابت کرے گی کہ وہ اولاد اس کی ہے؟ تو اس میں آپ کو وراثت کے بھی معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے بچنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک باقاعدہ طور پر رجسٹر رکھا ہے، جو کہ ہر علاقے میں ایک رجسٹرار موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ رجسٹرار کے پاس نہیں جاتے تو آپ عدالتوں میں یا ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کر جو ہے وہ آپ اپنا جو مکمل ڈیٹا جو ہے وہ نادرا میں یا آپ اپنا جو ہے وہ اپنی یونین کونسل میں جا کر اپنا ریکارڈ جمع کروا سکتے ہیں اور وہاں سے ویلڈ نکاح نامہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب اس یہاں پر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں کرتے ایسا۔ اس کی حکومت پاکستان میں اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ اس کی سزا رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے اور اس نکاح کو رجسٹر نہیں کرواتا، مطلب یہ ہے کہ اس نے زبانی نکاح کیا، شرعی طور پر تو جائز ہے، مگر یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی قانون کو دیکھنا ہے تو اس کے مطابق اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو 3 ماہ کی قید ہوگی اکارڈنگ ٹو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961۔ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو سزا دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں نکاح رجسٹر کروانا، اگر وہ کروا بھی لیتا ہے تو ایک عورت ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ شادی شدہ ہے، یا ایک مرد ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے۔ اس صورتحال میں بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک عورت اگر چھوڑ کے چلی گئی ہے، بچے ہیں اس کے، وہ دوسری جگہ جا کر شادی کر لیتی ہے، یا مرد کو پتہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی کے ریلیشن میں ہے، شادی میں ہے، تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بڑے سخت قوانین ہیں پاکستان میں۔ اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کسی اور کے نکاح میں اور وہ پھر بھی نکاح کرتا ہے، تو ایسے بندے کو جو ہے وہ 25 سال کی سزا ہے۔ اکارڈنگ ٹو پی پی سی جو ہے 493A کے مطابق جو ہے اس مرد کو جو ہے وہ 25 سال کی سزا رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے اس کو معلوم ہے سارا اور وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کو سیاہ راز میں رکھتی ہے اپنے نکاح کو اور دوسرے بندے کے ساتھ کر لیتی ہے، تو ایسی عورت کو 7 سال کی سزا جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو پی پی سی 493A کے مطابق جو ہے اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ یہ ہے ایک اور ایسا جو صورتحال جو کہ ایک الگ کیٹیگری میں چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ معاملات اگر خراب ہوتے ہیں
تو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ہر بندے کو سزا اس کے مطابق دی جاتی ہے، کیونکہ وراثت کے قوانین جو ہیں وہ اس چیز کے گواہی مانگتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے کہتے ہیں کہ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں تو آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے، اگر آپ ڈاکومنٹ نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ جو ہے وہ قانونی طور پر اس بندے کا وارث نہیں کہلائیں گے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو جب بندہ ایک کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ اعلان کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا، اور اس اعلان کے لیے مطلب ایک قسم کا وہ اعلان ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ دعوت کا اہتمام کرتا ہے جس میں تمام رشتہ دار اپنے دوست احباب بلاتا ہے، اور وہاں پر یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ عورت ہے جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے اور یہ اب جو ہے وہ میری بیوی ہے۔ وہ تمام کے لوگ جو ہیں وہ اب یہ چیز جو ہے ان کو ریئلائز ہو جاتی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ اس کے نکاح میں ہے۔ تو بیسیکلی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو بتا دینا کہ اب یہ ہے ہمارا ایک شرعی اور جو کاغذی معاملات ہیں وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہے اور اب یہ ہمارے نکاح میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی عورت جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا حق جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہماری پہلی ویڈیو ہے جو کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میں اب آپ کو جو ہے وہ جو کوئی فیملی لاز کے متعلق جو ہے پہلے بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں، اسی چینل پہ پورا فیملی لا اور میں نے پڑھایا ہوا ہے، اور ان کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے پڑھائے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو ہے وہ اور دوست بھی ہے بریفلی بتا رہے ہیں، تو میری بھی کوشش ہوگی کہ اس تمام دوستوں تک جو ہے یہ گھریلو معاملات جو فیملی لاز جو ہیں اس کو ضرور سمجھایا جائے۔ اگر آپ اس طرح کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ جو ہے اس کا لنک موجود ہے، آپ اس کو جوائن کریں یا اسی نمبر پر آپ وائس کر دیں، کمنٹ کر کے اسکرین شاٹ لے کے اس پہ سینڈ کریں اور وائس کریں۔ میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے کوشش میری ہوتی ہے کہ جواب دیا جائے، میسیجز زیادہ ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام دوستوں کو جو ہے وہ جواب لازمی دیا جائے۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لاسٹ تک آگے ہیں، تقریباً 90% دوست جو ہیں وہ واچ کرتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔